بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صرف بہائی میں ہم نے پہلے دو اسباق میں جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع اور لفظ محمل۔ اگر اس کا کوئی معنی نہیں تو لفظ محمل ہے، کوئی معنی ہے تو وہ لفظ موضوع ہے۔ لفظ موضوع کو ہی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی جمع کلمات ہے۔ عربی زبان کے جو کلمات ہیں، یعنی عربی زبان جن لفظوں سے مل کر بنتی ہے تو ان کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ان میں جو حروف جن حروف سے مل کر وہ بنے ہوں گے تو اصلی حروف ان میں ہوں گے کچھ اور کچھ زائد ہوں گے، تو اس لحاظ سے پھر ان کی 6 قسمیں بنتی ہیں: ثلاثی مجرد، مزید فی، رباعی مجرد اور مزید فی، اور خماسی مجرد اور مزید فی۔ ان کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی، تعریفیں بھی ہم نے پڑھ لی۔ اب آج کے سبق میں ہم اسی کے متعلق ایک اور بات پڑھیں گے، اور وہ ایک اصطلاح ہے علم صرف کی، اور وہ ہے میزان۔ میزان علم صرف میں میزان کس چیز کا نام ہے، کسے میزان کہتے ہیں؟ میزان قرآنی لفظ ہے، قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ میزان کا لفظی معنی ہوتا ہے ترازو، ترازو جس میں چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ تو جس طرح ترازو میں ہم چیز کو تولتے ہیں تو ایک طرف باٹ یعنی پتھر رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ چیز جس کو تولنا ہوتا ہے وہ رکھتے ہیں، تو ترازو کیا کرتا ہے؟ ترازو ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ اس وزن پہ پوری ہے یا وزن سے کم ہے یا وزن سے زیادہ ہے۔ ترازو کا یہی کام ہے نا کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مثلا ایک طرف آپ نے چینی رکھی ہے، دوسری طرف آپ نے پتھر رکھا ہے، 5 کلو کا باٹ رکھا ہے، تو اب ترازو کیا کرے گا؟ وہ بتائے گا کہ یہ چینی 5 کلو ہے پوری، یا 5 کلو سے کم ہے، یا 5 کلو سے زیادہ ہے۔ عربی زبان والوں نے بھی اصلی اور زائد کو واضح کرنے کے لیے، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا نا کہ حروف اصلیہ بھی ہوتے ہیں اور حروف زائدہ بھی ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے، ان کی پہچان کرنے کے لیے، ان میں امتیاز کرنے کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بنایا ہے، ایک ترازو بنایا ہے، اس کو علم صرف کی اصطلاح میں میزان کہا جاتا ہے۔ اسے علم صرف کی اصطلاح میں میزان کہتے ہیں۔ اور وہ ترازو کیا ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جب آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ اس کلمے میں اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد حروف کون سے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک طرف رکھو اس کلمے کو اور دوسری طرف فا، عین اور لام، یہ جو 3 حروف ہیں ان کو رکھ لو، اس طرح کہ اس کلمے میں جو پہلا اصلی حرف ہے اس کے مقابلے میں ادھر رکھو فا کو، جو دوسرا اصلی حرف ہے اس کے مقابلے میں ادھر دوسری جگہ رکھو عین کو، اور جو تیسرا اصلی حرف ہے اس کے مقابلے میں ادھر میزان یعنی ترازو کے اندر تیسری جگہ پر رکھو لام۔ تو اس طرح آپ واضح کر سکیں گے کہ یہ اس کلمے میں اصلی حروف ہیں اور یہ زائد حروف ہیں۔ اس کی مثال ہم پڑھیں گے نا، مثال کے ذریعے اس کو ہم پریکٹیکلی کریں گے تو پھر بات پوری طرح سمجھ آئے گی۔ مثلا آپ کے پاس ہے ایک لفظ ہے ضربہ، ضربہ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بول کر بتا دیں کہ بھئی ضربہ میں تینوں حرف اصلی ہیں، یہ تو بتانے کا ایک طریقہ ہو گیا نا۔ آپ اس کو یوں نہیں بتانا چاہتے بلکہ ترازو کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، میزان کے ذریعے واضح کرنا چاہتے ہیں، تو اب ضربہ میں 3 حرف ہیں، ضاد، را اور با، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تینوں حرف اصلی ہیں، تو علم صرف کی اصطلاح میں
ان کا اصلی ہونا جب آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ تینوں اصلی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ فا عین اور لام 3 حروف جو ہے نا یہ لے لیں گے جن کو کلام عرب کا میزان کہا جاتا ہے۔ انہی 3 حروف کو فا عین اور لام کو کلام عرب کا میزان کہتے ہیں، ترازو کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے کیونکہ ہم بتاتے ہیں کہ اصلی کون ہے اور زائد کون ہے۔ اچھا، اب بتانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ادھر رکھو ضربا کو ایک طرف، دوسری طرف فا عین لام کو کس طرح رکھو کہ فا ظاہر کرتا ہے پہلے اصلی حرف کو۔ فا کسے ظاہر کرتا ہے؟ پہلے اصلی حرف کو۔ یعنی یہ علم صرف والوں نے یہ اصطلاح بنائی ہے کہ پہلے اصلی حرف کے مقابلے میں آپ فا کو رکھیں گے، یا یوں کہہ لو کہ فا کے مقابلے میں جو آئے گا ادھر کلمے کے اندر وہ پہلا اصلی حرف ہوگا۔ عین دوسرے اصلی حرف کو ظاہر کرتا ہے، لام تیسرے اصلی حرف کو ظاہر کرتا ہے، اگر چوتھا اصلی حرف ہے اس کو ایک اور لام، لام ثانی اسے کہتے ہیں، وہ ظاہر کرے گا، اور اگر 5واں اصلی حرف ہے تو اسے لام ثالث ظاہر کرے گا۔ یعنی فا عین لام، یا فا عین اور 2 لام، یا فا عین اور 3 لام، یہ کلام عرب کا میزان ہے۔ کیونکہ کلام عرب میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ کسی بھی کلمے میں اصلی حروف کتنے ہو سکتے ہیں؟ یا 3 یا 4 یا 5، 5 سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ہم پریکٹیکل کرنے لگے، یعنی اس کا تجربہ کرنے لگے کہ کیسے بتائیں گے۔ مثلا ضربا ہے نا، ضربا، تو ایک طرف آپ نے رکھا ضربا کو، گویا یہ ترازو کا ایک پلڑا ہے، اس میں ضربا رکھ دیا، دوسرے پلڑے میں اب آپ نے رکھنا ہے پتھروں کو، اس کو جو فا عین لام۔ تو کیسے کرو گے آپ کہ ادھر ضاد پہلا حرف ہے، ادھر رکھو گے فا کو، کیونکہ پہلے اصلی حرف کو ظاہر کرتا ہے فا۔ ادھر را دوسرا اصلی حرف ہے، اس کے مقابلے میں ادھر عین کو رکھو گے کیونکہ دوسرے اصلی حرف کو عین ظاہر کرتا ہے۔ ادھر با تیسرا اصلی حرف ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر لام کو رکھو گے کیونکہ لام تیسرے اصلی حرف کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی فا ایک علامت ہے، ایک نشان بن گیا ہے، کس کا؟ پہلے اصلی حرف کا۔ عین کس کا نشان ہے؟ دوسرے اصلی حرف اصلی کا، اور لام کس کا نشان ہے؟ تیسرے یا چوتھے یا 5ویں حرف اصلی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، رکھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یوں کریں گے کہ جس طرح کی زبر، زیر، پیش، شد، مد، جزم ادھر ہوگی نا، یعنی کہ جس کلمے کا آپ وزن کرنا چاہ رہے ہیں اس کو موزون کہتے ہیں، یہ بھی ساتھ ہی سمجھ لیں کہ جس کلمے کا ہم وزن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ موزون۔ مثلا ضربا کا ہم وزن کرنا چاہ رہے ہیں تو ضربا کیا ہے؟ موزون ہے، اور فا عین اور لام کیا ہے؟ میزان ہے۔ فا عین اور لام کیا ہے؟ میزان، اور جس کلمے کا وزن کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ موزون۔ وہ کیا ہے؟ موزون۔ تو جس طرح کی حرکات و سکنات، یعنی زبر، زیر، پیش، شد، مد وہ موزون پہ ہے نا، بالکل اسی طرح کی حرکات و سکنات، شد، مد، جزم، زبر، زیر، پیش وہ ادھر فا عین لام پہ بھی لگا دو۔ تو ضربا میں ضاد کے اوپر زبر ہے، ادھر ضاد کے مقابلے میں فا ہے نا، تو فا پر زبر، ادھر را پر زبر ہے ادھر عین پر زبر آ جائے گی، ادھر با پر زبر ہے تو ادھر لام پر زبر آ جائے گی۔ تو ضربا کے مقابلے میں بالکل اس جیسی ایک چیز تیار ہوگی ہمارے پاس، فعل۔ فعل۔ اب جو بندہ علم صرف پڑھا ہوا ہے وہ جب آپ سے پوچھے گا جی ضربا کا کیا وزن ہے، کوئی آپ سے پوچھتا ہے، آپ نے کہا جی فعل، فعل، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ جب آپ ضربا کا وزن فعل بیان کر رہے ہیں نا تو آپ ضاد کو حرف اصلی، پہلا حرف اصلی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ پہلے حرف اصلی کی نشانی کیا ہے؟ فا۔ اس پہلا حرف اصلی فا کے مقابلے میں، مقابلے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر وہ پہلا، ادھر یہ پہلا، ٹھیک ہے۔ اور را عین کے مقابلے میں آ رہا ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ نے را کو دوسرا حرف اصلی سمجھا ہے، اور با لام کے مقابلے میں تو آپ نے با کو تیسرا حرف اصلی سمجھا ہے، تو وہ کہے گا آپ کا جواب درست ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ نے حرف اصلی کو فا عین لام کے مقابلے میں رکھا ہے۔ یہ ہوتا ہے وزن کرنے کا طریقہ، لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی،
اصلی کے مقابلے میں تو اصلی آ جائے گا، یعنی فا عین لام آ جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں زائد حرف ہو تو وزن میں اس کو کیسے ظاہر کریں گے؟ اصلی کو ظاہر کرنے کے لیے تو فا عین لام، زائد کو کیسے ظاہر کریں؟ مثلا ضربا، ضربو، ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں نا کہ ضربا میں الف زائد ہے، حرف زائد ہے، ضربو میں واو حرف زائد ہے۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اصلی کو تو ظاہر کرتے ہیں فا عین اور لام کے ساتھ، جو زائد حرف ہوتا ہے نا کسی موزون کلمے میں، جس کلمے کا آپ وزن کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کوئی حرف زائد ہے، اس میں کوئی حرف زائد ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جب ادھر میزان قائم کریں گے، آپ ترازو قائم کریں گے، تو ترازو میں اصلی کے مقابلے میں تو آ جائیں گے فا عین اور لام، زائد کے مقابلے میں اسی جیسا ایک زائد حرف وہاں بڑھا دیں گے میزان کے اندر۔ مثلا آپ وزن کرنا چاہتے ہیں ضربا کا، ضربا جو دوسرا صیغہ ہے، ضربا، تو ہم جانتے ہیں کہ ضاد، را اور با اصلی ہیں، الف زائد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم وزن میں میزان میں کیا کریں گے؟ ضاد کے مقابلے میں کس کو رکھیں گے؟ فا کو، کیونکہ پہلا حرف اصلی ہے، را دوسرا حرف اصلی ہے، اس کے مقابلے میں عین رکھیں گے، با تیسرا حرف اصلی ہے، اس کے مقابلے میں لام رکھیں گے، اس کے بعد الف زائد ہے تو الف کے مقابلے میں چوتھی جگہ ادھر الف ہی رکھ دیں گے، تو ضربا، اور پھر زبریں زیریں وہ ساری تو اسی طرح لگانی ہے، ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، تو ضربا کا وزن کیا بنے گا؟ فعلا، ضربا کا وزن کیا بنے گا؟ فعلا۔ تو یہ ہے وزن کرنے کا طریقہ کہ حرف اصلی کے مقابلے میں فا عین لام، زائد کے مقابلے میں زائد اسی جیسا، اور حرکات و سکنات شد مد جزم بالکل اس جیسی لگا دو، تو جو ایک سیمپل آپ کے پاس ایک نمونہ تیار ہوگا، ایک وہ چیز تیار ہوگی، اسے کہتے ہیں وزن، وہ اس کا وزن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ یہ وزن صرفی کہلاتا ہے۔ وزن کرنے کے چونکہ اور علوم میں بھی وزن کیے جاتے ہیں، وزن عروضی ایک ہوتا ہے، اور بھی وزن ہوتے ہیں، تو اس لیے اس وزن کا نام ہے وزن صرفی، یعنی یہ علماء صرف کے نزدیک کسی کلمے کو تولنے، اس کا وزن کرنے کا طریقہ ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو پچھلے سبق میں ہم نے جو حروف اصلی اور حروف زائدہ کا پڑھا تھا، اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ کلام عرب کا میزان کسے کہتے ہیں، تو فا عین لام کو میزان کہتے ہیں۔ میزان کہنے کی وجہ بھی ہم نے پڑھ لی کہ میزان ترازو ہوتا ہے، ترازو میں چیزوں کو تولا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ پوری ہیں، کم ہیں یا زائد ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی یہ پتہ چلانے کے لیے کہ اس میں اصلی حروف کون سے ہیں، زائد کون سے ہیں، کتنے اصلی ہیں، کتنے زائد ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں اس کو ترازو کے ذریعے ظاہر کرنا پڑتا ہے اور ترازو پہ لے کے جانا پڑتا ہے، اور ترازو پہ لے کے جانے کا طریقہ یعنی وزن کرنے کا طریقہ بھی ہم نے معلوم کر لیا۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ وزن اس طرح کریں گے کہ پہلے حرف اصلی کے مقابلے میں فا، دوسرے حرف اصلی کے مقابلے میں عین، تیسرے حرف اصلی کے مقابلے میں لام اول، پھر اگر چوتھا حرف اصلی ہے تو لام ثانی، پانچواں حرف اصلی ہے تو لام خامس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو لام ثالث، اس کی بھی ہم ذرا مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ مثلا جعفر، اس میں 4 حرف اصلی ہیں نا، تو ایک لام بڑھا دیں گے میزان کے اندر، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی چیز ہو اسے تولنے کے لیے میزان بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے نا۔ ادھر حروف اصلیہ 4 آ گئے ہیں تو اب میزان میں بھی 4 حرف ہوں گے، فا عین اور 2 لام ہو جائیں گے۔ تو جعفرن میں جیم کے مقابلے میں فا، عین کے مقابلے میں ادھر عین، فا کے مقابلے میں ادھر لام، اور را کے مقابلے میں دوسرا لام، لام ثانی، یعنی 2 لام ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کی زبریں زیریں لگائیں گے، پہلے پر جعفرن میں جیم پر زبر ہے، ادھر فا پر زبر ہوگی، عین پر جزم ہے تو ادھر عین پر بھی جزم ہوگی، ادھر فا پر زبر ہے تو ادھر لام اول پر زبر ہوگی۔ تو جعفرن اس کا وزن بنے گا فعلل، کیا وزن بنے گا؟ فعلل، یعنی اس میں کوئی بھی حرف اصلی زائد نہیں ہے، 4 ہیں اور چاروں اصلی ہیں،
اور ہم وزن کر کے بتا دیں گے کہ یہ چاروں اصلی ہیں، کیونکہ فا، عین اور لام اصلی کو ظاہر کرتے ہیں، حروف اصلیہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اگر کوئی زائد حروف ہے، مثلا تدحرج ہے، جیسے تدحرج، اس میں دال، حا، را اور جیم اصلی ہیں، تا زائد ہے، ٹھیک ہے؟ تو زائد کے مقابلے میں ابھی ہم نے پڑھا کیا آتا ہے، زائد کے مقابلے میں اسی جیسا زائد آ جاتا ہے، تو تدحرج میں تا کے مقابلے میں ادھر تا ہی آ جائے گی، باقی دال، حا، را، جیم ان چار کے مقابلے میں فا، عین اور دو لام آ جائیں گے، تو تدحرج کا وزن کیا ہوگا، تفعلل، کیا وزن ہوگا، تفعلل۔ اچھا، خماسی ہے، مثلا جحمریشن، اس میں 5 حروف ہیں، پانچوں اصلی ہیں، تو ایک فا، ایک عین اور 3 لام آ جائیں گے ادھر میزان میں، ایک لام کا اور اضافہ کریں گے، تو جحمریشن کا وزن نکالنا ہو تو اسی ترتیب سے فا، عین اور 3 لام اور زبریں زیریں اسی جیسی لگائیں گے، تو وزن کیا ہوگا، فعلالیلن، جحمریشن کا وزن کیا ہوگا، فعلالیلن۔ اور اگر خماسی مزید فی ہے، مثلا خندریسن ہے، اب اس میں چونکہ یا زائد ہے، خا، نون، دال اور را یہ اصلی ہیں، یا زائد ہے اور پھر آگے سین اصلی ہے، تو یا کی جگہ پر یا آ جائے گی، اور باقی اسی طرح ترتیب وار فا، عین اور 3 لام آ جائیں گے، زبریں زیریں بھی اسی طرح آ جائیں گی، تو خندریسن کا وزن ہوگا فعللیلن، فعللیلن۔ جب آپ اس کا وزن فعللیلن بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خا کو حرف اصلی سمجھتے ہیں، کیونکہ خا کے مقابلے میں آپ نے فا کو رکھا ہے، اور نون کے مقابلے میں آپ نے عین کو رکھا ہے، دال کے مقابلے میں آپ نے لام اول کو رکھا ہے، یعنی جو فا، عین اور لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اصلی ہیں، اور جن کے مقابلے میں اس جیسا حرف آپ نے ادھر لگایا ہے تو وہ بتائے گا کہ یہ زائد، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے وزن کرنے کا صحیح طریقہ اس کی تو مشق کی ہے، اب کس طرح کا وزن غلط وزن ہوگا، اگر کوئی اس طرح کا وزن نکالے تو غلط ہوگا، مثلا ضربت ہے، ضربت، اس میں ضاد، را، با 3 اصلی ہیں، حروف ہے نا، اور تا زائد ہے۔ اب اگر کوئی بندے کو کہا جائے کہ اس کا وزن نکالو، اور وہ اس کا وزن نکالے فعلل، مثلا کیا نکالے، فعلل، یعنی چاروں حروف کے مقابلے میں وہ فا، عین اور لام کو لے آئے، تو یہ وزن غلط ہوگا، اس کا یہ وزن نکالنا غلط ہوگا، کیوں کہ اس نے جو آخر والی تا ہے اس کے مقابلے میں بھی لام لگا دیا ہے، جبکہ لام کس کو ظاہر کرتا ہے، حرف اصلی کو، دوسرے حرف اصلی کو دوسرا لام ظاہر کرتا ہے، چوتھے حرف اصلی کو، تو اب گویا جو اس کا وزن فعلل نکال رہا ہے وہ آخر والی تا کو بھی حرف اصلی سمجھ رہا ہے، جبکہ یہ حرف اصلی نہیں ہے، یہ حرف زائد ہے، اور اس کے مقابلے میں تو اس نے خود ہی آنا ہے، تو ضربت کا صحیح وزن کیا ہوگا، فعلت، صحیح وزن کیا ہوگا، فعلت، کیونکہ ضاد، را، با اصلی ہیں، ان کے مقابلے میں فا، عین اور لام آئیں گے، اور تا زائد ہے، تا کے مقابلے میں خود تا آئے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ آخری بات آج کے سبق کی یہ ہے کہ یہ جو 3 یا 4 یا 5 اصلی حروف ہو سکتے ہیں کسی کلمے، کسی بھی کلمے میں ہم نے پڑھا نا عربی زبان میں، یا 3 حروف اصلی ہوں گے، یا 4 اصلی ہوں گے، یا 5 اصلی ہوں گے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جب وزن کرتے ہیں ہم تو جو پہلا اصلی حرف ہوتا ہے اس کو کس سے ظاہر کرتے ہیں، فا سے، دوسرے اصلی حرف کو عین سے، اور تیسرے اصلی حرف کو لام اول سے، چوتھے حرف اصلی کو لام ثانی سے، اور 5ویں حرف اصلی کو لام ثالث، یہ اصطلاح ہے علم صرف۔ تو اب اسی اعتبار سے ایک آخری بات یہ ہے کہ وہ جو کسی بھی کلمے کا پہلا حرف اصلی ہوگا نا، پہلا حرف اصلی، اس کو علم صرف کی زبان میں کہتے ہیں فاء الکلمہ، فاء الکلمہ، یعنی یہ اس کلمے کا فا ہے، یعنی اس کلمے کا پہلا حرف اصلی۔ فا کے بارے میں تو بتایا ہے نا کہ پہلے حرف اصلی کی نشانی ہے نا فا، تو پہلے حرف اصلی کو عربی زبان علم صرف کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، فاء الکلمہ، دوسرے کو کہتے ہیں عین الکلمہ،
تیسرے کو کہتے ہیں لام الکلم۔ مثلا اگر ضربہ میں آپ سے پوچھا جائے کہ ضاد کیا ہے تو ہم کہیں گے یہ فاء الکلم ہے، یعنی یہ اس کلمے کا پہلا حرف اصلی۔ را کو کہیں گے یہ عین الکلمہ، یعنی یہ اس پورے کلمے کا دوسرا حرف اصلی ہے۔ اور با کو کہیں گے یہ لام الکلمہ ہے، یعنی یہ اس پورے کلمے کا ضربہ کا یہ آخری تیسرا حرف اصلی ہے۔ تو فا، عین اور لام یہ جب علم صرف میں آتے ہیں تو یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ اس سے مراد وہ الف با تا سا والے جو فا ہیں وہ نہیں ہوتا، بلکہ فا سے مراد کیا ہے؟ کسی کلمے کا پہلا حرف اصلی، کسی کلمے کا پہلا حرف اصلی۔ عین سے مراد ہے دوسرا حرف اصلی، لام سے مراد ہے تیسرا حرف اصلی، اور اگر چوتھا پانچواں ہے تو پھر وہ دوسرا لام اور تیسرا لام پڑھائیں گے۔ تو اس طرح اس سبق میں ہم نے وزن کرنے کا طریقہ، میزان سمجھ آئی ہے، اس کے متعلق ہم نے پڑھا کہ کلام عرب کا میزان کیا ہے اور وزن کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم دوسرے کو بتائیں گے کہ اس کلمے میں یہ حرف اصلی ہیں اور یہ حروف زائد ہیں۔